بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں بخوشی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کے موضوع میں ہم اورحان غازی کی فتوحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنے دور میں کون کون سی فتوحات کی۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور آپ لوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عثمان خان ایشیا کوچک کی دیگر ترک ریاستوں پر حملہ کرنے کی بجائے بازنطینیوں کے خلاف برسر پیکار رہا، لیکن اورخان کے دور میں ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ اورخان نے ایک طرف ان ترکی ریاستوں کے خلاف کارروائی کی تو دوسری طرف بازنطینیوں کے خلاف بھی مہمات کیں۔ اب سب سے پہلے جو اس کی فتح تھی وہ تھی قراسی کی فتح، وہ 1336 عیسوی میں اس نے کی۔ قراسی کے ترک امیر کی وفات کے بعد اس کے بڑے لڑکے دمیر خان نے اپنے چھوٹے بھائی ترسوں بک کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا، اور خان ترسوں بک کا حامی تھا، اس لیے اس نے خون کا بدلہ لینے کے لیے قراسی پر حملہ کر دیا اور دمیر خان کو شکست دے کر ریاست پر حملہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح عثمانیوں کو ایک بحری مستقر میسر آ گیا۔ قراسی کا فتح ہی ترکوں کے یورپ پر حملے کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نائکو میڈیا اور نائسا کی فتح۔ بروسا کی فتح کے بعد اسی سال 1326 میں اورخان نے نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا۔ شاہ انڈرونیکس نے 1329 میں مقابلے کے لیے وہ خود نکلا، مگر خود شدید زخمی ہوا اور اس کے پیلکن کی فوجی قیام گاہ بھی اورخان کے قبضہ میں آ گئی۔ اب بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات، جس سے قسطنطنیہ کے بعد دوسرا نمبر والا بڑا شہر صرف نائسارا رہ گیا تھا، اورخان نے 1330 میں نائسا پر بھی قبضہ کر لیا اور ریاست کے ساتھ الحاق کر دیا۔ اورخان نے نائسا کے باشندوں کو اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے مال و اسباب کے ساتھ کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی اورخان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے قدیم شہر میں ہی مقیم رہے۔ اس کے بعد انگورا اورخان خان، یعنی کہ انگورا کی فتح اورخان خان نے جو کی۔ انگورا کی ترکی ریاست دراصل ارتنا نامی ایک ریاست کا حصہ تھی، جس کا شمار منگولیوں کے علاقوں میں ہوا۔ اس علاقے میں اخی تحریک کے لوگوں نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی تھی جو عثمان کے دور میں ان کی ریاست میں ضم ہو گئی تھی۔ 1354 میں اورخان نے انگورا کے کچھ علاقے فتح کر لیے، لیکن اس پر مکمل قبضہ اس کے بیٹے مراد کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستیں گریڈو اورخان خان نے 1355 میں حاصل کر لی، جس سے عثمانیوں کو عسکری اور معاشی فائدے حاصل ہوئے۔ اب آخری ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آخری جو چیز ہے وہ اورخان اور بازنطینی۔ تو اینڈرونیکس ثانی اورخان کے دور حکومت میں بازنطینیوں کا حکمران تھا۔ اس وقت بازنطینی سلطنت روبہ زوال تھی، اس کی حدود سمٹ رہی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کا ایک جز، جس میں سالونیکا شامل تھا، اور یونان میں موریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیا کے تمام مقبوضات عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ بازنطینیوں کی فوجی قوت بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ یورپ میں سردیا کا حکمران اسٹیفن ڈیوشن جزیرہ نما بلقان کے سے ثالث نے 1341 میں اورخان سے صلح کر لی، لیکن اسی سال اینڈرونیکس ثالث کا انتقال ہوا تو اس کا بالغ لڑکا جان پیلیولوگونس پنجم تخت نشین ہوا۔ اس کی ماں ملکہ اپنا اور چانسلر کنٹاکوزین اس کے سرپرست بنے۔ کنٹاکوزین نے 2 سال بعد ٹیکوٹیکا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ دونوں میں جنگ چھڑ گئی اور پھر دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی، مگر اورخان نے اس شرط پر کنٹاکوزین کی مدد کرنے کے لیے 6000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی لڑکی تھیپوڈورا کی شادی اس سے کر دے۔ کنٹاکوزین نے اس سے وعدہ کیا، چنانچہ کوزین اورخان کی فوجی مدد کے بل پر قسطنطنیہ پر قابض ہو گیا اور حسب وعدہ تھیوڈورا کی شادی اورخان سے کر دی۔ یہ عیسائیوں سے سخت منافرت کا نتیجہ تھا کہ کنٹاکوزین نے اپنی لڑکی کی شادی عمر اور عقیدے کے تضادات کے باوجود ایک 60 سالہ مسلمان سے کر دی۔ کنٹاکوزین نے دوسری بیٹی ایلینی کے جان
پیلولوگونس پنجم سے عقد کر کے اپنا حامی بنا لیا۔ اس لیے اب قسطنطنیہ پر 5 فرما روا حکمرانی کرنے لگے، جن میں 3 ملکائیں کنٹاکوزین کی بیوی، ولی عہد کی ماں، ولی عہد کی بیوی اور 2 بادشاہ کنٹاکوزینیس اور پیلولوگونس شامل تھے۔ اس صورتحال کا تبصرہ کرتے ہوئے لین پول لکھتا ہے کہ یہ عظیم الشان بازنطینی سلطنت کے ان آثار قدیمہ کی ناگفتہ حالت تھی، جن پر 2 شہنشاہوں، 3 ملکاؤں اور ان خود مختار حکمرانوں، امیروں اور ملازم پیشہ درباریوں کے کر و فر کی بقا کا بارگرواں تھا، جن کے ناموں کی طویل فہرست تیار ہو چکی ہے۔ 1349 میں اسٹیفن ڈوشن نے جب سالونیکا پر حملہ کیا تو کنٹاکوزین اور جان پیلولوگوس نے دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی، جس پر اورخان نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اسٹیفن کو شکست دی اور واپس آ گیا۔ ابھی 4 سال نہ گزرے تھے کہ 1353 میں کنٹاکوزین، جان پیلو اور ملکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کنٹاکوزین نے اورخان کو مدد کے لیے بلایا، اس کے بدلے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورخان نے اپنے لڑکے سلیمان شاہ کی قیادت میں 20,000 سپاہی روانہ کیے، جنہوں نے جان پیلو کی شکست دی۔ سلیمان شاہ نے حسب وعدہ قلعہ زنب پر قبضہ کر کے وہاں عثمانی دستے مقرر کر دیے۔ جب مسلمانوں نے گلی پولی کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تو گویا ترکوں کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا اور انہوں نے پہلی بار یورپ میں ایک فاتح کی حیثیت سے قدم رکھا۔ مسیح یورپ کے اندر ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 2 صدیوں کے اندر گلی پولی سے وینا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ ان حالات و واقعات سے قسطنطنیہ میں کنٹاکوزین کے خلاف نفرت پھیل گئی، کیونکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ کنٹاکوزین ہی نے ترکوں کو یورپ میں لانے کا یہی ذمہ دار ہے۔ آخر کار اس نے تخت چھوڑ کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی اور باقی کی زندگی ایک خانقاہ میں گزار دی۔ لوگوں نے دوبارہ جان پیلو کو تخت پر بٹھایا، لیکن بازنطینی سلطنت بجائے سنبھلنے کے مزید خراب ہو گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا۔ اس پر جان پیلو نے مجبور ہو کر اورخان سے صلح کر کے اسی قبضہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بازنطینی سلطنت عثمان کی ایک باجگزار حکومت بن کر رہ گئی۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، لیکن آخری بس آپ سے بات ہے، کوئی انشاءاللہ 1-1.5 منٹ کے اندر ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ اب اینڈ پہ چلتے ہیں جی، اورخان اور سلیمان شاہ کی وفات۔ 1358 میں سلیمان شاہ شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اورخان کو اس کی موت کا شدید صدمہ ہوا۔ دوسرے سال 1359 میں وہ بھی انتقال کر گیا۔ تو سیرت و کردار کے حوالے سے اگر کہا جائے تو اورخان بہت بارعب مرعوب کن شخصیت کا مالک تھا۔ وہ فنون حرب کا ماہر پیدائشی جرنیل تھا، ہر قسم کے خطرات سے مقابلہ کر لیتا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے لیے نیا آئین مرتب کیا، منظم فوجی نظام قائم کیا۔ اسے اہل علم سے خاص لگاؤ تھا، وہ درویشوں اور صوفیاء کی خاص مدد کرتا، ان کی محبت کو پسند کرتا۔ اس نے محتاجوں کے لیے مفت لنگر خانے کھلوائے۔ اس کے دامن پر کسی کا قتل کا خون نہیں تھا۔ اس کے دور کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ بعض مورخوں نے اسے دور اور خاشبہ کے نام سے موسوم کیا۔ اسلامی دنیا کے ممتاز مورخ و سیاح ابن بطوطہ نے 1335 میں اناطولیہ میں اورخان سے اپنی ملاقات کے تاثرات ان الفاظ میں بیان کیے: یہاں کا سلطان اختیار الدین اور خان بن سلطان عثمان جوک ہیں۔ یہ سلطان ملک ترکمان میں سب سے بڑا اور باصیت مال، اولاد اور لشکر کا سب سے بڑا ہوا ہے۔ اس کے قلعوں کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ یہ اکثر ان کا دورہ کرتا ہے اور یہ قلعہ میں چند دن ٹھہر کر وہاں کے لشکر کی اصلاح اور حالت کی تحقیق کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی پورا 1 مہینہ کسی شہر میں نہیں ٹھہرا، کفار سے جنگ کیا کرتا اور محاصرہ کرتا تھا۔ الغرض اورخان نے اپنے 33 سالہ دور حکومت میں اگر ایک طرف نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو وسعت دی، بلکہ آگے بڑھ کر ایشیا کو چکے بغیر بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت کا حصہ بنایا۔ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ فتح کر کے سلطنت میں شامل کیا۔ اس نے سلطنت کی بنیاد تعمیر اپنے ہاتھوں سے رکھی، تو دوسری طرف اس کی بادشاہی میں بھی اس کی درویشی، رعایا پروری، حلیم مزاجی بدستور قائم رہی، بلکہ وہ عثمان ہی کا مثل تھا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سپورٹ اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اورخان کے چھوٹے لڑکے مراد اول کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔